بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیخ اعجاز احمد صاحب ایک ایسے ادارے میں کام کرتے ہیں جو کہ فی سبیل اللہ لاوارث لاشوں کی غسل اور کفن دفن کا انتظام کرتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس جو لاشیں آتی ہیں ان میں سے اکثر کے پیچھے کوئی نہ کوئی عبرتناک کہانی ضرور ہوتی ہے۔ آج میں آپ سے ایسی ہی ایک لاش کا واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں جس میں آپ لوگوں کے لیے سبق ہے اور نوجوان نسل کے لیے نصیحت۔ جنوری 2018 کی بات ہے کہ ایک دفعہ ہلکی بارش ہو رہی تھی، سخت سردی کا موسم تھا۔ ہمیں سیالکوٹ کے ایک پوش علاقے کا بتایا گیا کہ وہاں بلدیہ کے ایک ڈبے کے پاس ایک لاوارث لاش پڑی ہے۔ ہمیں اطلاع پولیس کی طرف سے دی گئی تھی۔ پولیس نے وہ لاش اٹھا کر قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد لاش ہمارے حوالے کر دی تھی۔ مرنے والا بھوک یا پیاس سے نہیں بلکہ ٹھنڈ سے مر گیا تھا۔ مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ اتنے رئیس لوگوں کے بیچ میں ایک شخص اس وقت ٹھنڈ کی وجہ سے مر گیا اور کسی کی ضمیر نے اس سے ملامت تک نہ کی۔ کسی کے دل میں اتنا احساس یا انسانیت نہیں تھی کہ لاش پر کپڑا ہی ڈال دیتے۔ خیر ہوتی بھی کیوں، اگر انسانیت ہوتی تو مرنے والا شاید مرتا ہی نہ، کیونکہ اگر اس کو رہنے کے لیے کوئی گرم جگہ دے دی جاتی، گرم کپڑا اوڑھنے بچھونے کے لیے دے دیا جاتا تو شاید وہ ٹھنڈ سے مرتا ہی نہ۔ خیر، ہم نے لاش وصول کی۔ پولیس والوں کی طرف سے بتایا گیا کہ لاش کے ورثاء کہیں ناردرن ایریا میں گئے ہوئے ہیں، ان کی واپسی 2-3 دن بعد ہے۔ ان تک پیغام پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن ہم ناکام رہے۔ ساتھ ہی ہم کو ان کا رابطہ نمبر بھی دے دیا گیا اور کہا کہ آپ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ جیسے ہی آپ کا رابطہ ہو جائے تو ان کے کہنے کے مطابق لاش کے متعلق انتظامات کر دیں۔ ہم نے نمبر لے لیا اور کسی نہ کسی طرح ان سے رابطہ کر لیا۔ خیر، ہم کو انہوں نے یہ تو نہیں بتایا کہ وہ ناردرن ایریا میں ہیں، لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ وہ اس وقت گھر سے دور ہیں اور ان کو آنے میں 1-1.5 دن لگ سکتا ہے۔ انہوں نے ہم کو اپنا ایڈریس وغیرہ دے دیا اور بتایا کہ وہ کل شام تک آ کر لاش وصول کر لیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے ہمیں اپنے گھر کا ایڈریس بھی لکھوا دیا۔ ہم نے لاش کو سرد خانے منتقل کیا اور ان کا انتظار کرنے لگے۔ خیر، 1 سے 2 دن گزر گئے لیکن وہ لوگ نہ آئے۔ ہم نے دوبارہ رابطے کی کوشش کی مگر اب ان کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ ہم نے مزید 1 دن انتظار کیا مگر ان کی طرف سے کوئی رابطہ نہ کیا گیا، نہ ہی ہمارا ان سے کوئی رابطہ ہو سکا۔ ہم لوگوں نے ان کو دیے گئے ایڈریس پر جا کر معلوم کیا تو پتہ چلا وہ فیملی تو کل ہی کینیڈا منتقل ہو گئی ہے۔ ہماری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ وہ لوگ کیسے بے حس لوگ ہیں، لیکن پھر میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ غلط ایڈریس پر آ گئے ہیں۔ ہم نے پھر ان کو لاش کے متعلق بتایا، ان کو میت کی تصویر دکھائی اور انہیں بتایا کہ لاش یہاں رہنے والے لوگوں کے بزرگ کی ہے، یہ سونے کے کاروبار سے منسلک ہیں اور میت کا نظر آنے والا چہرہ اس کے باپ کا ہے، لیکن ایک عرصے سے اس شخص نے اپنے باپ سے قطع تعلق کیا ہوا ہے اور باپ کو گھر سے نکال رکھا ہے۔ اس کا باپ اکثر اسی گلی میں آتا رہتا ہے اور اس کو منانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن اس نے اپنے ملازمین سے کہہ رکھا ہے کہ اگر اس کا باپ اس کے گیٹ کے قریب بھی آئے تو اس کو دھکے دے کر یہاں سے دور کر دیا جائے، اور شاید اسی رات بھی اس کا باپ یہاں آیا ہوگا اور اس شخص نے ملازمین کے ذریعے اپنے باپ کو دھکے دے کر یہاں سے باہر پھینکوا دیا ہوگا۔ اور کیونکہ بارش برس رہی تھی، ٹھنڈ بہت زیادہ تھی، اس کے پاس ٹھنڈ سے بچنے کا کوئی انتظام نہیں تھے، اس لیے وہ بارش میں ٹھنڈ کی وجہ سے ٹھٹر کر مر گیا۔ مجھے یہ جواب سن کر کپکپی طاری ہو گئی۔ وہ کپکپی ٹھنڈ کی وجہ سے نہیں بلکہ خوف خدا کی وجہ سے تھی، اور میں سوچ رہا تھا کہ اس شخص کا کیا انجام ہوگا جس نے اپنے باپ کو اس طرح ذلیل و رسوا کر کے اس دنیا سے رخصت کر دیا۔ خیر، میں واپس آیا اور اپنے عملے سے کہا کہ لاش کی تدفین کا انتظام کیا جائے اور نماز جنازہ کا اعلان کر دیا جائے۔ یوں میں نے نماز جنازہ کروا کر لاش کو دفن کر دیا اور بعد میں اس بات پر تحقیق جاری رکھی کہ آخر ایک بیٹا اپنے باپ سے اس طرح متنفر کیوں ہو گیا۔ تقریباً 4 ماہ کے تگ و دو کے بعد مجھے سارے حقائق ملے کہ وہ شخص جو مر چکا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، وہ پولیس کا ملازم تھا اور انتہائی زیادہ رشوت خور تھا۔ اس کی عادت تھی کہ ایسے بے گناہ لوگوں کو پکڑ کر تھانے لاتا جن کو قانون کے بارے میں اتنا علم نہیں تھا، ان پر جھوٹے کیس درج کرتا، ان سے تگڑی رشوت وصول کرتا اور پھر ان کو چھوڑ دیتا۔ لوگ اسے اپنے گھر اور گھر کا سامان بیچ کر بھی رشوت دیتے تھے۔ جو رشوت نہیں دے سکتے تھے وہ لوگ اسے اپنی عزتیں تک نیلام کرنے کی اجازت دے دیتے تھے۔
کیونکہ لوگوں پر اتنا ظلم کرتا تھا، اسے حرام میں سے وہ حصہ اور لوگوں کو بھی دیتا تھا، اور بہت کچھ اس نے اپنی سی اولاد کے لیے چھوڑ رکھا تھا جو آج اسے لاوارث مرنے کے لیے چھوڑ گئی تھی۔ یہی اولاد جس کے خاطر اس نے اتنے گناہ کیے تھے، اسی اولاد نے اسے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا تھا۔ وہ سڑک پر پڑا لاوارث ٹھٹر کے مر گیا، اور کسی شخص کو اس کی حالت پر رحم نہیں آیا، جس طرح اس کو خدا کی مخلوق پر رحم نہیں آتا تھا۔ اور وہ اولاد جس کے لیے اس نے حرام طریقے سے اتنا مال جمع کیا، اتنی دولت جمع کی، آج وہی اولاد اسے جمع کیے گئے مال و دولت پر عیاشی کرنے کے لیے کینیڈا منتقل ہو گئی تھی۔ مگر افسوس کہ اس کی اولاد کے پاس اسے کفن دینے کے لیے بھی پیسہ نہ تھا۔ اس واقعے کے ذریعے میں لوگوں کو اس سبق دینا چاہتا ہوں کہ آپ جتنا حرام کماتے ہیں اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ آپ اپنی نسلوں کے لیے چھوڑ کر مر جاتے ہیں، اور وہی آپ کی آنے والی نسلیں وہ پیسہ حرام کاریوں میں لگا کر آپ کے لیے مزید گناہ کا سبب بن جاتے ہیں۔ اور یقین کریں ان لوگوں کے پاس آپ کو کفن تک دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اتنے غریب ہو چکے ہوتے ہیں، بلکہ وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ سب کچھ فضول لگتا ہے، کیونکہ آپ نے ان کی پرورش ہی ایسے کی ہوتی ہے۔ انہیں کس چیز کی کوئی قدر نہیں ہوتی، چاہے وہ پیسہ ہو یا رشتہ یا پھر کچھ بھی ہو، ان کے لیے سب کچھ حرام طریقے سے کمائی گئی دولت پر عیاشی کرنا ہی ہوتا ہے، اور وہ وہی کرتے رہتے ہیں۔ آج ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔